بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمہ الباب قائم فرمایا، باب قبلۃ اہل المدینۃ و اہل الشام والمشرق لیس فی المشرق ولا فی المغرب قبلہ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تستقبل القبلۃ بغائط او بول ولیکن شرقوا او غربوا۔ اہل مدینہ اور اہل شام کا قبلہ جو ہے اہل مشرق کا، فرمایا لیس فی المشرق ولا فی المغرب قبلہ، مشرق اور مغرب میں قبلہ نہیں ہے۔ مشرق اور مغرب میں کن علاقے والوں کے لیے کہا؟ اہل مدینہ منورہ اور اہل شام، ان کے لیے مشرق مغرب میں قبلہ نہیں آتا۔ ہمارے لیے مغرب کی طرف قبلہ آتا ہے، ہمارے لیے قبلہ جو آتا ہے مغرب کی جانب ہے، لیکن اہل مدینہ اہل شام وہ قبلہ شریف سے اس شمال جانب ہے نا، ان کے لیے جنوب کی جانب قبلہ بنتا ہے۔ ہم قبلہ شریف سے مشرق کی جانب ہیں تو ہمارے لیے قبلہ شریف مغرب کی جانب بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو اہل مدینہ اور اس علاقے والے لوگوں کے لیے تھا، لا تستقبل القبلۃ بغائط او بول، کہ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے بول و براز نہ کرو۔ یہ حکم تو ہمارے لیے بھی ہے، لیکن ساتھ آگے جو فرمایا ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن مشرق و مغرب کی طرف کر لو، لیکن منہ کدھر کر لو بھائی؟ بول براز کرتے وقت اگر ہم کرتے ہیں مشرق و مغرب کی جانب تو پھر قبلہ شریف کی طرف ہمارا منہ یا پیٹھ ہو جائے گا۔ ہم کرتے ہیں جو پاکستان میں ہیں، جو اس سمت میں واقع ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جو مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ کی سائڈ پہ لوگ رہتے تھے، ان کے لیے وہ مشرق مغرب منہ کریں تو قبلہ نہیں آتا۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ مشرق مغرب کو منہ کریں یا پیٹھ کریں بول و براز کرتے وقت تو اس سمت میں ادھر قبلہ واقع، ان کے لیے شمالن جنوباً اگر منہ پیٹھ کریں تو پھر قبلہ شریف کی طرف بنتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے انہیں فرمایا قبلہ کی جانب بول و براز کرتے وقت منہ نہ کرنا، یہ حکم تو ہمارے لیے بھی ہے۔ ساتھ فرمایا ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن مشرق یا مغرب کو منہ کر لینا یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ اہل مدینہ منورہ، اہل شام اور وہ علاقے جو قبلہ شریف سے شمالن جنوباً واقع ہیں نا، ان کے لیے حکم ہے کہ بول و براز کرتے وقت مشرق مغرب کو منہ کر لیا کرو، شمالن جنوباً نہ کیا کرو۔ تو ہمارے لیے شرقن غربن منع ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ شرقن غربن، اس لیے کہ ہم شرق میں واقع ہیں مکہ مکرمہ سے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس ترجمہ الباب کے تحت حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث پاک لے کر آئے، اس کے آخری راوی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول، میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کے ہاں ہی تشریف فرما ہوئے۔ آپ راوی ہیں اس حدیث پاک کے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها ولیکن شرقوا او غربوا، فرمایا قبلہ شریف کی طرف نہ منہ کیا کرو جب بول و براز کو آؤ۔ جب بول و براز کو کیا کیا کرو بھائی؟ قبلہ شریف کی طرف نہ منہ کیا کرو اور نہ پیٹھ کیا کرو۔ لا تستقبلوا القبلہ، قبلہ شریف کی طرف منہ نہ کیا، لا تستدبروها، اور قبلہ شریف کی جانب پیٹھ نہ کیا کرو۔ کدھر کیا کرو؟ ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن مشرق یا مغرب کر لیا کرو۔ وہی بات ہوئی جو میں نے سمجھا دی کہ یہ اہل مدینہ منورہ اور وہ ممالک جو اہل مدینہ منورہ کی سمت میں آتے ہیں، یعنی کعبہ شریف سے شمالن جنوباً رہتے ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بول و براز کرتے وقت شرقن غربن منہ پیٹھ کریں گے تو قبلہ کی جانب ہے
نہیں ہوگی۔ اگر شمالن جنوبن کریں گے تو پھر قبلہ شریف کی جانب منہ پیٹ ہوگا، جس سے منع کیا گیا، جس سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا قبلہ شریف کی طرف منہ یا پیٹ ہے، یہ کہتے ہیں کہ فقدمنا الشام، ہم ملک شام کو آئے، فوجدنا مراحیض بنیت قبل القبلہ، وہاں پر ہم نے پائے ایسے واش روم جن کی سمت قبلہ شریف کی جانب واقع تھی، جن کی سمت قبلہ شریف کی جانب واقع تھی۔ فننحرف ونستغفر اللہ عز وجل، تو ہم قبلہ شریف کی جانب رخ نہیں کرتے تھے اس لیے کہ حضور نے منع کیا ہوا تھا، تو ہم ذرا پھر کے بیٹھتے تھے واش روم میں، ہاں اس طرح پھر کے موڑ کے بیٹھتے تھے جس کے ساتھ قبلہ شریف کی طرف منہ یا پیٹھ ہے، اور فرماتے ہیں ونستغفر اللہ عز وجل، اور ہم اللہ تعالی سے بخشش بھی مانگتے تھے، استغفار پڑھتے۔ ہم کیا کرتے تھے بھائی؟ یہ صحابی رسول ہے بیٹا، راوی حدیث کیسے حدیث پاک کے خلاف عمل کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کرتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے حدیث پاک کے خلاف عمل نہ کریں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت بیان کر رہے، کعبہ شریف کی طرف منہ نہیں کرنا بولو براز کرتے وقت۔ ملک شام گئے تو ادھر سمتی اس طرح لوگوں نے بنائی ہوئی تھی، سمجھ آ رہی ہے؟ اور لوگ ایسے ہیں نا جو نہیں پرواہ کرتے، جہالت ہوتی ہے یا کوتاہی ہوتی ہے، وہ احتیاط نہیں برتے، ایسے واش روم بنا لیتے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں وہاں پر بھی ہم پھر اس واش روم کا استعمال کرتے وقت دوسرے ملک میں پھر بھی ہم کعبہ شریف کی طرف منہ یا پیٹھ نہیں کرتے تھے، اور ساتھ فرماتے ہم استغفار بھی کرتے اللہ تعالیٰ سے۔ واش روم کے اندر تو نہیں نا استغفار پڑھنا ہوتی، باہر نکل کے، تو یہ کیوں مطلب ہے استغفار پڑھتے؟ یہ تو پھر کے بیٹھ جاتے تھے، اور پھر کے بیٹھتے تھے، قبلہ شریف کی طرف منہ یا پیٹھ تو نہیں کرتے تھے، پھر استغفار پڑھنے کا کیا مطلب؟ شارحین حدیث کہتے ہیں مطلب یہ تھا، ایک تو یہ کہ ان لوگوں کے حال کو دیکھ کر، حالت زار کو دیکھ کر جو ملک شام کے رہنے والے تھے، بھئی یہ لوگ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل ہی نہیں کر پا رہے، انہوں نے مطلب ہے کہ واش روم ہی ایسے بنائے ہیں کہ ان کی سمت جو ہے کعبہ شریف کی طرف جا رہی ہے، ان کی حالت کو دیکھ کر استغفار پڑھتے ہیں۔ صحابی رسول ان کی حالت کو دیکھ کر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی خلاف شریعت کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کر تو کوئی رہا ہے، لیکن اس پر استغفار ہمیں بھی دیکھنے والوں کو بھی پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمیں بچائے۔ ایک یہ مطلب ہے کہ ان کی حالت کو دیکھ کر استغفار پڑھے۔ دوسرا یہ بھی شارحین حدیث کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے پھر کے بیٹھ جاتے تھے ایسے واش روم میں، لیکن پھر بھی استعمال تو وہی کرتے تھے، استعمال تو اس وجہ سے بھی باہر نکل کے استغفار کرتے اپنے عمل پر، کہ اگرچہ ہم کعبہ شریف کی طرف بولو براز کرتے، منہ یا پیٹھ نہیں کیا، لیکن استعمال تو ایسے واش روم کیے، اس پر جو ہے وہ باہر نکل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی بھی مانگتے۔ یہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تقوی اور پرہیزگاری۔ خلاف شریعت کام کرتے نہیں تھے، لیکن جگہ ایسی تھی، ماحول ایسا تھا جس میں لوگ کر پا رہے تھے، پھر بھی وہ استغفار پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے استغفار پڑھیں، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ہاں ہم سمجھتے ہیں گناہ ہوگا پھر استغفار، تو نیکوکار لوگ سمجھتے ہیں ہماری نیکی اس لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کے لائق نہیں ہے، تو وہ نیکی کر کے بھی توبہ کرتے ہیں، نیکی کر کے بھی توبہ کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، معافی مانگتے کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں جو عبادت اور بندگی ہمیں جیسے کرنی چاہیے تھی ایسے ہم نہیں کر پائے۔ بہرحال اس حدیث شریف سے واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی آدمی ایسے ماحول میں پھنس جائے، خوشی کے ساتھ تو نہ جائے ایسے ماحول میں، لیکن ایسے ماحول میں پھنس جائے جہاں شریعت مطالعہ کا احترام نہیں کیا جا رہا، تو اس ماحول سے نکلنا بھی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے، اور پھر استغفار بھی پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی اور بخشش بھی مانگنی چاہیے۔ جو نفس مسئلہ تھا وہ کیا تھا اس حدیث پاک میں؟ بول و براز کرتے وقت قبلہ شریف کی طرف منہ یا پیٹھ نہیں کرنا۔ تو یہ حکم تھا آل مدینہ کو اور اس سمت میں رہنے والوں کو،
کہ وہ مشرق مغرب کر لیں، وہ مشرق مغرب ہے، کیا مطلب ہے کہ ان کے لیے مشرق مغرب قبلہ آتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو پاکستان اور وہ ممالک جو کعبہ شریف کے مشرق میں، ہم تو مشرق میں واقع ہیں تو ہمارے لیے قبلہ شریف مغرب کو واقع ہوتا ہے، تو جو قبلہ شریف کے دوسری جانب مغربی جانب واقع ہیں وہ کدھر منہ کرتے ہیں؟ وہ مشرق کی طرف منہ کرے تو قبلہ شریف کی جانب آتا ہے نا۔ تو لہذا جو قبلہ شریف کے مشرق و مغرب میں واقع ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بول و براز کرتے وقت مشرق مغرب منہ نہ کریں، شمال جنوباً کر لیں۔ تو جو ممالک کعبہ شریف سے شمال میں اور جنوب میں واقع ہیں ان کے لیے حکم یہ بنتا ہے کہ وہ بول و براز کرتے وقت شمالن جنوباً نہ بیٹھا کریں، شرقن غربن بیٹھ جائے۔ ہے بات سمجھ آ گئی آپ؟ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اگلا باب قائم فرمایا جس میں اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی لے کر آئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، مقام ابراہیم کو وہاں پہ نماز پڑھو۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ اس پتھر کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مبارک قدم کے نشان مبارک موجود ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ کعبہ شریف کے پاس ہی نصب کیا گیا ہے، وہاں سے آقا حضور علیہ السلام گزرے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ آپ نے عرض کیا آقا حضور جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، یہاں پہ نماز پڑھیں، یہاں پر نماز پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی اور رائے کے مطابق موافقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، کہ جو عمر فاروق چاہتے ہیں رب تعالیٰ بھی وہی چاہتا ہے۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان مبارک ہے۔ بات آگی سمجھ؟ یہ آیت کریمہ ترجمہ الباب میں لے کر آئے۔ آج بھی وہ پتھر شریف کعبے شریف کے ساتھ قریب موجود ہے، جو کعبے کے ارد گرد طواف کیا جاتا ہے نا، اس جگہ کو مطاف بولتے ہیں نا، جس جگہ طواف کیا جاتا ہے، تو وہاں پر وہ فریم میں اونچا کر کے رکھا گیا ہے، لوگ طواف کرتے آتے ہیں تو اسی کے اندر اس کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے قدم جس پتھر پہ لگ گئے اس نشان قدم کو آج بھی عزت کے ساتھ وہاں اونچا رکھا ہوا ہے، اگرچہ لوگ اس کو نہ جانیں، شرک کہیں، نجائز کہیں، بدعت کہیں، کیا کہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے قدم جس پتھر پہ لگے وہ پتھر آج بھی نیچے نہیں زمین پر فٹ کیا ہوا، وہ اوپر فریم میں تو احترام ہے نا۔ تو جہاں پہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم لگے جس پتھر پر، وہ مقام احترام میں رکھا جائے، تو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک لگ جائیں اس کا احترام کتنا ضروری تھا، جو لوگوں کو سمجھ نہ آ سکا، لوگ ان مقدس مقامات کا احترام اور تعظیم بجا نہ لا سکے، معاذ اللہ مطلب ہے غیر شرعی طور پر فتوے صادر کرنے شروع کر دیے کہ فلاں مقدس مقام کی حاضری بھی نہیں چاہیے، فلاں مبارک جگہ پہ نہ جائیں، فلاں متبرک جگہ پہ جانا نجائز ہے، معاذ اللہ، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پتھر ہے جس پہ آپ کے قدم مبارک ہیں، اس جگہ کو، اس پتھر کو اگر احترام دیا جا رہا ہے تو جہاں پہ آقا حضور علیہ السلام کے قدم مبارک غار ہرا میں لگے، غار ثور مبارک میں لگے، جہاں جہاں حضور کے قدم مبارک لگے وہ جگہ متبرک ہے یا نہیں ہے؟ کس قدر وہ متبرک تھی، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمایا کہ لوگوں نے وہ متبرک مقامات مٹانے کی کوشش کی، مقدس مقامات جو ایک اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے، امت محمدیہ کے لیے برکتیں حاصل کرنے کے ذرائع تھے، ان برکتوں سے امت کو محروم کیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدمین مبارک والا پتھر، آپ کے قدم مبارک کے نشان اس میں موجود ہیں۔
اللہ تعالیٰ سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ وہ کعبہ شریف کا طواف کرتے کرتے لوگ اس فریم کو دیکھتے ہیں، اس کو چومتے بھی ہیں، جس کے اندر وہ پتھر پڑا ہوا ہے تو پتھر، لیکن پتھر کی نسبت اللہ کے پیغمبر کے قدموں سے ہو گئی ہے نا، تو اس وجہ سے اس پتھر کو بھی تو دیکھو نا، پتھر کے اندر نشان کب پڑتے ہیں؟ پتھر کے اوپر تو نشان نہیں پڑتے، لیکن پتھر بھی نبیوں کے لیے نرم و نازک ہو جاتا نا، نبیوں کے لیے نرم و نازک ہوتا تب بھی تو اندر نشان آ گئے نا۔ تو یہ مقام ابراہیم اس کو کہتے ہیں، وہاں پر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل آج بھی پڑھے جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ہاں، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت، بعض نے واجب بعض نے سنت، اور ہمارے نزدیک جو ہے وہ مستحب ہیں، پڑھے جاتے ہیں 2 رکعت نماز نفل۔ اس ترجمہ الباب کے تحت جو روایت لے کر ہے، حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سألنا، ہم نے یہ سوال کیا، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن رجل، فرماتے ہیں ہم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، بیٹا بہت جلیل القدر عالم تھے نا، مفتی صحابی تھے، آپ سے ہم نے مسئلہ پوچھا ایسے شخص کے بارے میں جس نے عمرہ شریف کے لیے طواف کعبہ کیا، طاف بالبیت، بیت اللہ شریف کا طواف کیا، للعمرہ، عمرہ شریف کے لیے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَى، اور صفا مروہ کے درمیان ابھی سعی نہیں کی، صفا مروہ کے درمیان، بیٹا عمرہ شریف یہ ہوتا ہے کہ احرام باندھ کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں کعبہ شریف کے 7 چکر، مقام ابراہیم پر وہ نفل کیے دے گی، پھر ساتھ ہی وہ صفا مروہ ہے، مطلب ہے وہ بھی اس طرح پتھر بھی لگے سنگے مار، بڑے خوبصورت مطلب بنا ہوا ہے۔ آج کل اس صفا پہاڑی سے لے کر مروہ تک، آج کل وہ پہاڑی تو پھر اس طرح نہیں رہی نا، وہ سارے فرش جو لگا دیے، ایک نشان اس کے موجود ہیں، صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا، اس طرح کر کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اس کے بعد حلق کروا لیا جاتا ہے، بال منڈوا دیے جاتے ہیں، یہ چھوٹے کروا لیے جاتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ عمرہ ہو جاتا ہے، 2-2.5 گھنٹے لگتے تو عمرہ شریف ہو جاتا ہے۔ تو لوگ ادھر 10 دن 15 دن مہینہ کیوں رہتے ہیں؟ مطلب بار بار وہ سعادتیں برکتیں حاصل کرتے رہتے ہیں۔ زیارت کعبہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، طواف کعبہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس مقدس مقامات پہ رہتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ عمرہ شریف جو ہے وہ اتنے وقت میں ہو جاتا ہے تقریباً، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ کعبہ شریف کا طواف کر لیا، ابھی بین صفا مروہ کے درمیان سعی باقی ہے، پھر عمرہ مکمل ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا۔ تو احرام کی وجہ سے جو پابندیاں ہوتی ہیں، وہ احرام کی وجہ سے حالت احرام میں میاں بیوی آپس میں نہیں مل سکتے، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ مسئلہ پوچھا گیا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ کعبہ شریف کا طواف تو کر لیا، لیکن صفا مروہ کی سعی باقی تھی، وہ ہوتی تو طواف عمرہ مکمل ہوتا نا۔ تو درمیان میں کوئی شخص جو ہے کعبہ شریف طواف کر کے چلا جائے کمرے میں، گھر میں، تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر سکتا ہے، ابھی عمرہ مکمل نہیں ہوا؟ یہ سوال کیا گیا آپ سے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، توجہ کریں بیٹا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کیا جاتا، یہ تبلیغ اسلام کرتے تھے نا، تو قرآن مجید کا آیت کا حوالہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کا حوالہ، حدیث پاک کا حوالہ دیتے تھے۔ آج ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی بندہ مسئلہ پوچھے تو قرآن و سنت سے مصدقہ طور پہ جو پختہ بات ہے نا وہ لوگوں کو بتائی جائے، شریعت کی وہ بات مطلب ہے جس پر پورا وثوق ہے، اعتماد ہے، پختہ بات ہے، وہ لوگوں کو حبا والا بتائی جائے تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر صاحب اتنے بڑے مفتی تھے، صحابی تھے، آپ نے فرمایا قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، فطاف بالبیت سبعاً، بیت اللہ شریف کے 7 چکر لگائے، سبعاً 7، فطاف بالبیت، بیت اللہ شریف کے 7 چکر لگائے، طواف کعبہ کیا، وصلی خلف المقام رکعتین، یہ ترجمہ الباب ہے نا، مقام ابراہیم پر نماز ادا فرمائی، اور وطاف بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کے چکر، جس کو کہتے ہیں صفا مروہ کی سعی، کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہمارے نزدیک صفا مروہ کی سعی واجب ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ عمرے شریف یہ پھر یہ کہ صفا مروہ کے سعی فرمائی، یہ حضور علیہ السلام کا عمل مبارک بتا کے نا حضرت عبداللہ بن عمر صاحب سائل کو جواب دیتے، حضور علیہ السلام کے عمل مبارک کا حوالہ دے کے قرآنی آیت پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
البتہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور نے ایسے کیا ہے، کیسے کیا؟ کعبہ شریف کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر نماز پڑھی اور پھر صفا مروہ کی سعی کی۔ تو حضور نے جو کیا تم بھی وہی کرو۔ سائل کو جواب مل گیا ہی نہ مل گیا؟ یعنی درمیان میں چلے جانا اور بیوی سے ملنا، اس کی بجائے کیا ہے بھائی؟ طواف کعبہ کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ نماز پڑھو، پھر صفا مروہ کی سعی کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو مکمل عمرہ کر کے پھر مطلب احرام کھل جائے گا، جب حلق بنوا لیں گے تو اس کے بعد احرام کھل جائے گا، پھر میاں بیوی کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ بھی راوی کہتے ہیں ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی سے بھی پوچھا، انہوں نے فرمایا لا یقربنہا، بیوی کے پاس ہرگز نہ آئے، حتی یطوف بین الصفا والمروہ، یہاں تک کہ صفا مروہ کی سعی کر لے۔ صفا مروہ کی سعی کر لے۔ آپ کو سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یعنی احرام باندھ کے جاتے ہیں لوگ بیت اللہ شریف کا طواف، تو کتنا ٹائم لگتا ہے اتنے پہ، مطلب 7 چکر ہی لگانے ہیں نا، تو وہ پھر اس کے بعد مقام ابراہیم پہ نماز، پھر وہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، وہ اس طرح 7 چکر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ صفا سے مروہ جائیں تو 1 چکر، مروہ سے صفا آئیں تو دوسرا، اور پھر صفا سے مروہ تیسرا، اس طرح 7 بنانے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ مطلب رش کی وجہ سے بھی 2 گھنٹے لگتے ہیں، 2.5 گھنٹے، ورنہ رش نہ ہو تو یہ بہت جلدی ہو جاتا ہے عمرہ۔ اور اگر وہاں پہ طواف مطاف خالی ہے، لوگ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے نا، وہ پھر بندے کو اتنا چلنے میں مطلب دقت ہو، اتنا نہیں، وہ آرام سے چلنا پڑتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ مطلب عمرہ شریف ہے سارا۔ تو اس دوران جب تک عمرہ شریف کے یہ اعمال مکمل نہ ہوں جو احرام کی وجہ سے ممنوعات ہیں، جو پابندیاں ہیں، وہ کوئی بندہ کام کر سکتا۔ اور ترجمہ الباب سے یہ تھا کہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنا، تو مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنی ہے۔ آج کل پھر وہ جو پتھر جو میں نے آپ کو بتایا کعبہ شریف کا طواف کرتے، وہ مطاف میں ہی مطلب ہے فریم میں اوپر لگایا گیا ہے، رکھا گیا ہے، اس کے پیچھے لوگ جو نا اس کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر چونکہ رش اتنا ہوتا ہے، لوگ چل رہے ہوتے ہیں نا، وہ پھر جتنا پیچھے مطلب جگہ ملتی ہے اس سائڈ پہ لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ ویسے پھر اہل علم کہتے ہیں چونکہ رش بہت زیادہ ہو گیا نا، آپ آج کل تو زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ رش ہو گیا، تو بیٹا پھر وہ مطلب یہ بھی مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے کہ پورا حرم شریف ہی مقام ابراہیم ہے، اس سائڈ پہ پڑھ لیں یا کہیں بھی حرم شریف کے اندر 2 نماز پڑھ لیں گے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ یہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی والے حکم پر عمل ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمہ الباب کے تحت جو دوسری حدیث پاک ذکر کی، اس کے آخری راوی کون ہے؟ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں اوتی ابن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا تو آپ سے یہ عرض کیا گیا۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ جس نے عرض کیا اس کا ذکر نہیں ہے، ان سے یہ عرض کیا گیا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل الکعبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ کعبہ شریف میں داخل ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں داخل ہوئے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فاقبلت، میں آیا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قد خرج، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے کعبہ شریف کے اندر سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ شریف میں داخل ہوئے فتح مکہ کے موقع پر بھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ داخل ہوئے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ بھی داخل ہوئے، اور جن کے پاس کعبہ شریف کی چابی ہے نا عثمان بن طلحہ بھی، وہ بھی اندر داخل ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر داخل ہوئے اور آپ نے کعبہ شریف کا دروازہ بند کر لیا، پھر تھوڑی دیر بعد آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے۔ تو یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قد خرجہ نکل رہے تھے کعبہ شریف سے، وَأَجِدُ بِلَالًا قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ، تو میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو پایا کہ وہ 2 دروازوں کے درمیان میں تھے۔ بیٹا مراد کعبہ شریف کا دروازہ کی چوکھٹ ہے، کیا ہے بھائی؟ کعبہ شریف کا جو دروازہ ہے نا اس کے درمیان میں تھے نا۔ یہ کہتے فسألت بلالا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فقلت، تو میں نے کہا اصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبہ، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں نماز پڑھی ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں مسئلہ بھی، سمجھ آ رہی بھائی؟ کعبہ شریف میں نماز پڑھنے کا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اندر چونکہ حضور کے ساتھ حضرت بلال تھے، میں نہیں تھا،
حضور علیہ السلام تو نکل آئے کعبہ شریف سے، میں جب آیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اندر ہی تھے نا، پیچھے جس طرح ہوتے نا پیچھے پیچھے، وہ کعبہ شریف کے اندر کبھی دروازے کے درمیان میں تھے، تو میں نے حضرت بلال سے مسئلہ پوچھ لیا، میں نے پوچھا کیا حضور نے اندر کعبہ شریف میں نماز پڑھی ہے؟ قال نعم، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جواب دیا ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، رکعتین، 2 رکعتیں پڑھی ہیں کعبہ شریف میں، بین الساریتین اللتین علی یسارہ اذا دخلتا، جب آپ کعبہ شریف میں داخل ہونا تو جو بائیں جانب 2 ستون بنتے ہیں ان کے درمیان حضور نے نماز پڑھی ہے۔ قربان جاؤں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کعبہ شریف کے اندر بھی حضور کے قدم مبارک لگے نا، توجہ کریں، میں پہلے کہہ رہا تھا کہ مقام ابراہیم جو جس پتھر پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم مبارک لگے اس کا احترام آج بھی کیا جاتا ہے۔ ایک زمانہ بیت گیا، زمانہ گزر گیا تو حضور علیہ السلام کے جہاں قدم مبارک لگے وہ اس کا کتنا احترام کرنا چاہیے۔ عین کعبہ شریف کے اندر بھی جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا لگے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کعبہ شریف کے اندر بھی وہی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں جہاں میرے محبوب نے نماز پڑھی ہے۔ بلال مجھے وہ بتاؤ حضور نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ تو بیٹا کعبہ شریف 6 ستونوں پر قائم، سمجھ آ رہی بھائی؟ تو دروازے سے داخل ہونا مثال کے طور پہ یہاں سے تو ایک سامنے والی پہلی قطار آئے گی، لائن آئے گی 3 ستون، ٹھیک ہے، پھر اس سے آگے جو ہے نا سامنے والی دیوار کے قریب، سمجھ آ رہی ہے، جو پھر وہاں پہ 3 ستون ہیں۔ تو یہ کعبہ شریف سے داخل ہو کر پہلے والی 3 ستونوں والی لائن چھوڑ کے اگلی جو 3 ستونوں والی لائن ہے نا اس کے سامنے والے جو 2 بائیں طرف بنتے ہیں نا ان کے درمیان حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے۔ اب اگر آپ نے دیکھا ہوتا نا بیت اللہ شریف، اللہ کرے آپ کو زیارت نصیب ہو، ہمیں بھی بار بار، تو وہاں پھر آپ کے لیے آسانی ہوتی کہ کعبہ شریف سے بندہ داخل ہو، کعبے کا دروازہ جس کونے کے ساتھ لگا ہے نا، مثال کے طور پہ یہ دیکھو نا، یہ کتاب کو یہ کعبہ شریف اگر سمجھے تو یہاں پہ دروازہ لگا ہے نا، اگر سمجھ سینٹر میں نہیں ہے، یہاں پہ دروازہ ہے نا کعبہ شریف کا، سمجھ آ رہی بھائی؟ اس سائڈ پہ دروازہ ہے تو یہ حجر اسود ہے کونے میں، آگے یہ دروازہ ہے، تو یہاں سے داخل ہو تو یہ یہاں پر جو 3 ستونوں والی لائن تھی اس کو چھوڑ کر اگلی کے 3 جو لائن اس کے اندر سامنے والی یہی 2 بنتے ہیں نا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پہ جب بندہ کھڑا ہوگا تو 2 ستون دائیں جانب ہوں گے تو 1 بائیں جانب ہوگا، بات آ رہی سمجھ؟ اس طریقے کے ساتھ جو ہے نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، ثم خرجا، پھر جب نکلے تو فصلی فی الوجہ رکعتین، تو کعبہ شریف کے سامنے بھی حضور علیہ السلام سے 2 نماز پڑھی۔ یہ ترجمہ الباب ہے، وہ سامنے کعبہ شریف سے نکلے تو سامنے کیا تھا؟ مقام ابراہیم، وہ کیا تھا بھائی؟ وہاں پر نماز پڑھی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ خود حضور علیہ السلام کے ساتھ اندر کعبے میں داخل نہیں ہوئے، لیکن جو داخل ہوئے حضرت بلال صاحب ان سے پوچھا بھی بتا حضور نے کہاں نماز پڑھی؟ میں وہاں پہ نماز پڑھوں گا جہاں تیرا نقش پا پایا وہی ہم نے کعبہ بنا لی۔ کعبہ شریف کے اندر بھی کعبے کا کعبہ کیا ہے؟ جہاں تیرا نقش پا پایا وہی ہم نے کعبہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کتنی مقدس، کتنی متبرک، کتنی عظیم ذات ہے، جہاں پہ آپ کے قدم مبارک لگ جائیں وہاں پہ نماز پڑھنے کا اور ہی مزہ ہے۔ تو جو ترجمہ الباب تھا فصلی فی وجہ الکعبۃ رکعتین، وہ یہاں پہ موجود ہے۔ اگلی حدیث پاک کے راوی بیٹا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمیعت ابن عباس رضی اللہ عنہما، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا۔ اچھا وہ فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، دعا فی نواحی کلہا، تو سارے کونوں میں حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، ولم یصلی، نماز ادا نہیں فرمائی، حتیٰ خرج منہ، یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اوپر حدیث امام بخاری صاحب نے ذکر کی ہے کہ حضرت ابن عمر نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا جو اندر تھے کہ کیا حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے فرمایا پڑھی ہے۔ پوچھا کہاں پڑھی ہے؟ تو وہ جگہ بھی بتائی۔ اب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت ہے، یہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے نماز نہیں پڑھی
تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جو ترجیح ہے وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کو ہے. انہوں نے اس شخص سے پوچھا جو حضور کے ساتھ تھا. وہ کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. سمجھ آ رہی بھائی؟ اور بعض نے یہ بھی کہا بھی احتمال ہے، توجہ کریں، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس موقع کی بات کر رہے ہیں جب حضور کے ساتھ حضرت بلال بھی، حضرت اسامہ بن زید بھی اندر داخل ہوئے تو حضور نے نماز پڑھی. اس وقت نماز پڑھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہو سکتا ہے کسی اور موقع کا تذکرہ کر رہا ہوں جس موقع پہ حضور نے کعبہ شریف کے اندر داخل ہو کے دعا تو ہر کونے میں کی، نماز. اگر یہ احتمال پایا جائے تو پھر بات کلیئر ہوگی نا، پھر تطبیق ہو گیا نا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمان بھی ٹھیک ہے، نماز پڑھی. ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی فرمان مبارک ٹھیک ہے کہ نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ وہ ایک موقع پہ پڑھی تو ایک موقع پہ نہیں پڑھی. تو فرمایا کہ حتیٰ خرج من حضور علیہ السلام، جب بہن تشریف لائے، فلما خرج رکع رکعتین فی قبول الکعبہ، تو کعبہ شریف کے سامنے 2 رکعتیں پڑھی. یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں بھی یہ تھا کہ باہر نکل کے کعبہ شریف کے سامنے 2 رکعتیں پڑھی جو مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم پر. ان کی روایت میں بھی یہ ہے. فرمایا حاذی القبلہ، یہ قبلہ شریف، یہ کیا ہے بھائی؟ قبلہ شریف کی طرف رخ کر کے آقا حضور علیہ السلام نے وہاں پہ نماز ادا فرمائی. حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ الباب قائم فرمایا، باب التوجہ نحو القبلہ حیث کان، جہاں کہیں بھی ہو توجہ اور چہرہ کہاں کدھر ہونا چاہیے نماز کے دوران؟ قبلہ شریف کی جانب. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک کا یہ اقتباس ہی ہے نا، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا استقبل القبلہ وکبر، قبلہ شریف کی طرف منہ کر اور تکبیر کہیے. سمجھ آ رہی بھائی؟ جی ہاں، یہ نماز پڑھتے وقت چہرہ کدھر ہونا چاہیے؟ استقبال قبلہ. بیٹا نماز کی شرائط میں سے ہے نا، اگر نہ پایا جائے بلا عذر، بغیر کسی عذر کے اگر قبلہ شریف کی جانب منہ نہ کیا جائے تو نماز فرض نماز نہیں ہوتی. استقبال قبلہ ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے. سمجھ آ رہی بھائی؟ باقی نوافل جو ہیں وہ دوران سفر لوگ پڑھتے رہتے ہیں نا، تو اس کے لیے کعبہ شریف کی جانب رخ ضروری. وہ جدھر گاڑی کا رخ ہے ادھر ہی بندہ چہرہ کا رکھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، نفل جو ہوتے ہیں. اچھا جی، اس ترجمہ الباب کے تحت روایت لے کر ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ. یہ دونوں باپ بیٹا صحابی رسول ہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ یہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی نحو بیت المقدس 16 شہرا اور 17 شہرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 شہرا 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، یا 17 شہرا یا 17 مہینے. اس میں شارحین حدیث کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے تو کچھ دن، 16 مہینے تو کچھ دن بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے. بات آ رہی سمجھ؟ تو اس میں پھر اگر کچھ دنوں کو مہینہ کا شمار کر لے جائے 17 کہہ لو، اگر اوپر والے چند دن چھوڑ دیے جائیں تو کیا کہیں گے؟ 16 کہیں گے. یہ اس کا مطلب ہے. وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُحِبُّ أَن يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، تو حضور علیہ السلام کہ دل کے اندر یہ چاہت پیدا ہوئی، خواہش ہوئی، آپ چاہتے یہ تھے کہ کعبہ شریف کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ کیا جائے. سمجھ آ رہی بھائی؟ حضور چاہتے یہ تھے. تو پہلے حکم کیا تھا؟ بیت المقدس کی طرف. سمجھ آ رہی بھائی؟ اور یہ بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے شمال میں ہے نا، بات آگی سمجھ؟ وہ ہم تو مکہ مکرمہ سے مشرق کی جانب ہے، تو مدینہ منورہ کیا ہے؟ وہ کعبہ شریف سے شمال کی جانب بنتا ہے نا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ. تو بیت المقدس بھی اس طرف ہی بنتا ہے. گویا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مدینہ منورہ میں تو پیٹھ کعبہ شریف کی طرف ہوتی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آقا حضور علیہ السلام بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے. یہود کے ساتھ تالیف تھی ایک لحاظ سے، تاکہ یہود جو ہے وہ کچھ اسلام کے قریب آئیں. سمجھ آ رہی بھائی؟ وہ اسلام کی مخالفت نہ کرے. شروع کے مسائل تھے، بعد میں جب اسلام غالب آ گئے پھر تو جہاد اور قتال کے حکم آ گئے نا.
لیکن یہود جو ہے وہ پہلے تانا دیتے بھئی یہ کیا کہتا ہے، نبی ہیں، شریعت نہیں ہے تو کعبہ تو پھر ہماری ہے نا، قبلہ تو ہماری کی طرف منہ کر کے نماز۔ آقا حضور علیہ السلام پھر چاہتے کہ اب جو ہے نا، اور 16 مہینے گزر اب جو ہے وہ قبلہ شریف بیت اللہ شریف ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فرق واضح ہو جائے، فرق ہے واضح، ہاں، کہ یہود کا ادھر رخ ہے تو ہمارا ادھر رخ ہے۔ تو آقا حضور علیہ السلام کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے قبلے کو بدلا دیا۔ کعبہ حضور یہ پسند کرتے تھے کعبہ شریف بیت اللہ شریف کی طرف ہو چہرہ۔ فانزل اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے یہ قرآنی آیت نازل فرمائی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے دیکھ رہے ہیں تو فلنولینک قبلۃ، ہم تیرا آپ کا کون سا قبلہ بنا دیتے ہیں، ترضاها، جو تیری مرضی ہے، جو تیری پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ قبلہ بدلنا کوئی آسان کام نہیں، سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے اسلام میں۔ تو قبلہ بھی حضور کی مرضی پہ بنایا گیا، قبلہ بھی حضور کی مرضی اور چاہت۔ محبوب جدھر تیری مرضی ہے، تیری خواہش ہے، باقی سارے نبیوں کے قبلے رب نے اپنی مرضی سے بنائے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبلہ حضور کی مرضی پہ۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، محبوب جیسے تو راضی ہے، جس کو تو پسند کر رہا ہے نا اسی کو بنا لے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف چہرہ پھیر لے، بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ۔ تو یہ آقا حضور علیہ السلام ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، 2 رکعتیں ہو گئی تھی بنی سلمہ کی مسجد میں۔ آج مدینہ منورہ میں وہ مسجد شریف موجود ہے، اس مسجد کا نام بیٹا مسجد قبلتین ہے، 2 قبلوں والی مسجد، کہ آدھی نماز حضور نے ایک قبلہ کی جانب پڑھی تھی تو دوسری آدھی نماز جو ہے دوسرے قبلہ شریف کی جانب پڑھی۔ تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیت المقدس کیسے بنتا ہے مدینہ منورہ سے، شمال کی جانب، تو بیت اللہ شریف بنتا ہے جنوب کی جانب، اور مکمل طور پہ مطلب بدل کے آنا، اور پہلے امام ہے اس جانب، مقتدی پیچھے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ چہرہ شمال کی جانب ہے، اب امام کو کہا جائے کہ دوسری جانب آ جائیں، چہرہ دوسری طرف موڑ لیا جائے، اس سے آپ اندازہ تو کریں نا کہ اللہ کے محبوب کی عظمت اور مقام کیا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اتنا بھی تاخیر نہیں ہوئی کہ یہ 4 تو پوری کر لیں پھر حکم دے دیا جائے، نا، محبوب کا چہرہ اٹھا آسمان کی طرف تو رب تعالیٰ نے اسی وقت جو ہے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محبوب جبریل جا کے محبوب کو کہہ دیں کہ چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف بنا لیں، کر لیں، جدھر آپ کی مرضی ہے نا اس کو ہی قبلہ بنا لیں۔ ابھی حضور نے دعا بھی نہیں کی، آقا حضور نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، دعا بھی نہیں کی کہ قبلہ ادھر ہو جائے، ہاتھ بھی صرف دل کی چاہت ہوئی، دل کی مرضی ہوئی، تو رب تعالیٰ نے محبوب کی چاہت کے مطابق قبلہ بدلا دیا۔ صحابہ کرام بھی بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا۔ آج کل تو بیٹا ہم برائے نام ہے نا، سمجھ آئیے، کام کرتے کوئی نہیں ہے، حضور علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے نہیں ہیں تو عاشق رسول بنے ہوئے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام اصل عاشق رسول تھے نا، انہوں نے تاخیر نہیں کی، انہوں نے نہیں کہا کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں، آدھی نماز پڑھی ہے تو آپ پہلے ادھر اتنے مہینوں سے ادھر، وہ ایک کام پہلے چل رہا ہوتا ہے، روٹین بدلنا کوئی آسان کام ہوتا ہے، روٹین بدلی جاتی ہے تو اس کے لیے بڑی تمہید، بڑا اجلاس، بڑی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، سمجھ آ رہی؟ فیصلہ کرتے وقت سب کو ساتھ ملانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آقا حضور علیہ السلام نے جناب چہرہ پھیرا، صحابہ اکرام نے بھی چہرہ پھیر دیا، 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف تو 2 رکعتیں اس مسجد کا نام قبلتین ہوا، کہ ایک نماز ظہر کی آدھی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، بقیہ آدھی بیت اللہ شریف در منہ کر کے نماز پڑھی گئی۔ یہ قرآنی آیت بھی ہے نا، وقال السفہاء من الناس، یہود تھے نا، اور بے وقوف لوگ، اور جو حضور کو نہ مانے وہ کیا ہوتا ہے، بے وقوفی ہے۔ سفہاء من الناس وہ ہم الیہود، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، پھر ان کو درد تکلیف ہوگی، بھائی اس قبلے سے کیوں پھر گئے جس پہ پہلے تھے، اور پہلے یہ تانا دیتے کہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، اب جب پھر گئے تو اب یہ ہے کہ جی اس سے کیوں پھر گئے۔ پتا چلا جو نہ مانو ہے نا وہ نہ مانو ہی ہوتا ہے، جو بھی ہو جائے وہ مانتا نہیں ہے، اس کے نزدیک جو کوا ہوتا ہے وہ سفید ہی ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ جو چاہے دلائل دے لیں،
ضدی آدمی کوئی نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بیٹا انانیت میں، تکبر میں، ضد میں آ کر بندے کا علم بھی اس کو کام دیتا۔ علم نور ہے لیکن وہ تب راستہ دکھاتا ہے نا جس وقت بندے کے اندر ضد نہ ہو، انانیت نہ آئے، تکبر نہ آئے، غرور نہ آئے۔ اگر یہ چیز آ جائے تو شیطان کے پاس بھی علم تو بہت سا نا، لیکن اس کو پتا چلا کہ مقام آدم علیہ السلام، مقام نبی کیا ہے، نہیں نہ پتا چلا، تو یہ وہ پھر بندے کے سامنے ایک لحاظ سے رکاوٹ بن جاتی ہے نا۔ علم جو ہے نا وہ کوئی ہدایت نہیں ہے، علم ذریعہ ہدایت ہے۔ علم کیا ہے؟ ذریعہ۔ ہاں، علم ذریعہ ہدایت ہے بیٹا، ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے لیکن اصل ہدایت نہیں ہے۔ اصل ہدایت تو محبوب کو ماننا ہے، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ہاں، اللہ رسول کا قرب اور معرفت ہے وہ اصل ہدایت ہے، علم ذریعہ ہدایت ہے۔ علم کیا ہے؟ ذریعہ۔ ہاں، تو یہ ضد جو ہوتی ہے نا نہ ماننے والی، یہ بہت بری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جناب کہا کہ ما واللہ من قبلۃ التی کانوا علیہا، ان کو کیا ہو گیا بھائی، اب اس قبلے پہ نہیں رہے جس پہ ہوتے تھے، جس پہ ہوتے تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، محبوب ان کو کہہ دو سارا کچھ اللہ کا ہی ہے، مشرق مغرب، ہاں مشرق مغرب اللہ کا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ یہ رب تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے کہ پہلے محبوب ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول تھا، اب محبوب کی مرضی پہ قبلہ بدل گیا تو اب دوسری جانب منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو رب تعالیٰ کو یہ بھی قبول ہے جاری، یہ رب تعالیٰ کی اپنی مرضی، سارا کچھ رب تعالیٰ کا ہے۔ فصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص نے نماز پڑھی، راجل، ایک شخص نے نماز پڑھی۔ اچھا جی، یہ کون سی نماز تھی جس میں تحویل قبلہ ہوا؟ ظہر کی نماز تھی بیٹا، لیکن یہ پوری نماز تو بیت اللہ شریف کی طرف نہیں نہ پڑھی گئی، آدھی پڑھی گئی ہے۔ پوری نماز پہلی کون سی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی؟ عصر کی۔ اور اس کے بعد والی اس میں تو قبلہ بدلا نہ، آدھی بیت المقدس کی طرف تو آدھی بیت اللہ شریف۔ اگلی عصر کی نماز بیٹا مسجد نبوی شریف میں پڑھی گئی اور وہ پوری نماز بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اس میں کوئی کہے جی مطلب ہے بیت اللہ شریف کی طرف جو نماز پڑھی گئی زور کی ہے، کوئی کہے عصر کی ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ بھائی جو آدھی پڑھی گئی ہے پہلی وہ تو زور ہے، لیکن پوری جو بیت اللہ شریف کی طرف پڑھی گئی وہ کون سی ہے؟ عصر ہے۔ یہ فرق کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ ایک شخص نے حضور کے ساتھ جی نماز پڑھی جب قبلہ بدل گیا، تحویل قبلہ ہو گیا، ثم خرج بعد ما صلی، پھر وہ گیا نماز پڑھنے کے بعد، فمر علی قوم من الانصار فی صلاۃ العصر، اس نے جناب انصاری قوم کے پاس سے گزرا تو وہ انصاری لوگ نماز پڑھ رہے تھے فی صلاۃ العصر، کس نماز میں تھے وہ؟ یصلون نحو بیت المقدس، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے، عصر کی نماز۔ ان کے علم میں ابھی ان کے علم میں نہیں آیا تھا قبلہ بدل گیا، دوسری جگہ پہ گیا نا، حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ نماز پڑھ کے دوسرے محلے میں گئے نا، تو وہاں پر وہ لوگ جناب نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ فقال، اس شخص نے کہا، ہوا یشہد، شہادت دیتے ہوئے گواہی دیتے، اس نے کہا لوگو ان صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی اس نے بتایا میں حضور کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں، وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، تو حضور علیہ السلام کعبہ شریف کی طرف مڑ چکے ہیں، کعبہ شریف کی طرف رخ، حضور نے قبلہ بدلا لیا ہے۔ کہتے ہیں فاتاکی مال وصل کا توجہ کریں، میں کہہ رہا تھا صحابہ عاشق رسول تھے، ان کو نماز کے دوران پتا چلا، بتانے والا کون ہے؟ حضور ہے؟ نہیں، ایک بندہ ہے بھی خبر وید، اور بتایا بھی انہیں نماز کے دوران، وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں فتحرف القوم حتی توجہوا نحو الکعبہ، نماز میں جہاں کہیں بھی تھے نا، فاتاکی مال وصل کہہ کہ دیر کیے بغیر فوراً بیت المقدس سے چہرہ پھیر کے وہ بھی بیت اللہ شریف کی طرف ہو گئے۔ بیٹا یہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے حضور علیہ السلام کی اطاعت کہ دوران نماز پتہ چلا قبلہ بدلاتے تو ہو سکتا وہ ٹھہرتے جی ہم یہ تو نماز مکمل کریں، پھر اس بندے سے گواہی لیں، پھر اس بندے سے گواہی لیں، پھر بھی یہ ایک ہے نا، پھر حضور کے پاس جائیں، حضور سے جا کر پوچھے آقا حضور آپ نے قبلہ بدلا لیا ہے؟ یہ سارا کچھ صحابہ کرام کرتے تو بیٹا پھر عشق تو نہ ہوتا۔ صحابہ کرام کا عشق اور محبت یہ تھا کہ محبوب علیہ السلام کی ہر ادا کو اپنانا ہے،
محبوب کے بارے میں خبر ہو گئی تو قبلہ بدل گیا. اتنا بڑا فیصلہ، اتنا بڑا فیصلہ. اللہ اکبر. اس سے اطاعت امیر کا بھی سبق لینا چاہیے ہمیں. امیر کی اطاعت پر بیٹا دیکھو نا کیا کچھ، اتنا کچھ کرنا چاہیے لوگوں کو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تب بھی تو بیٹا فتوحات کی نا، بیٹا علاقے فتح کیے، اس لیے کہ محبوب آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنے فرما بردار تھے کہ عین نماز کے دوران بھی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خبر مل گئی کہ آقا حضور نے تو قبلہ بدلا لی. قبلہ بھی تھوڑا سا نہیں بدلا، وہ پوری سمت بدلی ہے نا، شمال سے جنوب. مدینہ منورہ میں کیسے بدلا بھائی؟ شمال سے جنوب. پہلے مکمل شمال کو تھا، اب مکمل مکمل یکسر بدل جانا. اور امام پہلے دیکھو نا ادھر ہے پھر ادھر ہے، تو آپ اندازہ تو کریں نا کتنی سمت، پوری مکمل سمت بدل گئی ہے. لیکن صحابہ کرام نے دیر، تو ہم قرآن کی آیتیں بھی سنیں، حدیثیں بھی سنیں، پھر بھی اثر کوئی نہ ہو. پھر سمجھ لینا چاہیے نا کہ ہم عاشق رسول کوئی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عاشق رسول تھے جنہیں دوران نماز خبر وید پہنچی، ایک بندے کی خبر پہنچی بھئی حضور نے قبلہ بدلا لیا ہے، تو صحابہ کرام نے دیر نہیں کی. فتحرف القوم حتی توجہوا نحو الکعبہ، لوگ فوراً بدل گئے، پھر گئے اور کعبہ شریف بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر لیا. حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت جو اگلی حدیث پاک لے کر آئے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ حیث توجہت بہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سواری پہ نماز ادا فرماتے تو چہرہ مبارک کدھر ہوتا؟ حیث توجہت بہ، جدھر سواری کا چہرہ ہوتا، جدھر سواری کا چہرہ. ہاں میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے نا کہ فرض نماز ہے، واجب ہے، سنت موقوف، وہ تو سواری سے ویسے بھی مطلب ہے فرض وغیرہ اتر کے پڑھنے چاہیے اور استقبال قبلہ اس میں کرنا چاہیے. تو یہ نفل نماز کے بارے میں ہے کہ سواری پر پڑھی جا سکتی ہے تو چہرہ جدھر سواری جا رہی ہے ادھر ہی کرنا ہوتا ہے، جدھر جا رہی ہے ادھر ہی کرنا. دوسری جانب بھی نہیں کرنا چاہیے کہ سواری جو ہے مشرق کو جا رہی ہے تو ہم سواری میں بیٹھ کے مغرب کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ، ایسے نہیں کرنا. سمجھ آ رہی بھائی؟ اگرچہ مغرب کی جانب کعبہ ہو لیکن ہم نے سواری میں بیٹھے جو چہرہ کرنا ہے وہ جدھر سواری جا رہی ہے نا ادھر ہی مطلب ہے چہرہ کرنا. آقا حضور علیہ السلام ایسے نماز پڑھتے. فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرض پڑھنے کا ارادہ کرتے، نازلہ، آقا حضور سواری سے اترتے، فاستقبل القبلہ، اور قبلہ شریف کا استقبال کرتے، رخ کرتے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ فرض نماز سواری سے اتر کر اور قبلہ شریف کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنی ہے. اسی باب کی اگلی حدیث پاک جس کی راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. تو راویوں میں ایک حضرت ابراہیم صاحب راویین جنہوں نے حضرت علقمہ صاحب سے لی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود صاحب سے. تو وہ حضرت ابراہیم صاحب کہتے ہیں میں نہیں جانتا زادہ اور ناقصہ، کہ جو مجھ تک حدیث پہنچی ہے نا اور بیٹا دو واسطوں سے پہنچی نا، کہ ابراہیم صاحب نے حضرت علقمہ سے لی، حضرت علقمہ نے آگے حضرت عبداللہ بن مسعود سے لی. سمجھ آ رہی بھائی؟ تو وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ حضور علیہ السلام نے جو نماز پڑھائی اس میں کچھ اضافہ ہو گیا یا کچھ کمی ہوگی. اضافہ ہوا یا کمی ہوئی میں جانتا نہیں، ہوا ضرور ہے، ہوا اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے. کہتے ہیں فلما سلم، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، قیل اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ احدث فی الصلاۃ شیء، آقا حضور نماز میں کوئی مسئلہ تو نہیں پیش آ گیا؟ اللہ اکبر. اور نماز کے اندر اضافہ ہو گیا یا نماز کے اندر کمی ہو گئی؟ کسی صحابی نے لقمہ نہیں دیا، کسی صحابی نے لقمہ نہیں دیا. بیٹا صحابہ جانتے تھے، حضور جانے، نماز جانے. اور جتنی نماز پڑھتے ہیں یہ کس نے بتائی ہے؟ وہ بھی حضور نے بتائی ہے. اور اس کے اندر اضافہ کر لیں تو حضور کریں، کمی کرے تو حضور کریں. سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے کون سے صحابہ نے اپنی مرضی سے چار پڑھنی تھی؟ پہلے بھی تو حضور کے کہنے پر ہی پڑھ رہے تھے نا. تو ممکن ہے کہ نماز کے دوران اگر کعبہ بدل جاتا ہے تو نماز کے دوران تعداد آگے پیچھے نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے نا، محبوب کی مرضی پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے صحابہ کرام نے دوران نماز کچھ بھی لقمہ وغیرہ، جب نماز مکمل ہوئی تو عرض کی آقا حضور احدث فی الصلاۃ شیء، کیا نماز میں کوئی مسئلہ پیش ہو گیا ہے؟ کمال درجے کا ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحابہ کرام میں. تب بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فرمایا نا کہ جو ہدایت یافتہ ہے نا یہ صحابہ اکرام، ان جیسی ہدایت پاؤ گے تو قابل قبول ہوگی۔ صحابہ اکرام اہل بیت طہار رضی اللہ عنہم جیسے ہدایت اور ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو بیٹا اہل سنت و جماعت، صحابہ و اہل بیت طہار کی جماعت کے مطابق، سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے انہوں نے حضور کا ادب کیا، دین پہ عمل کیا۔ تو جب حضور سے یہ سوال کیا گیا نا نماز کے بعد، کیا نماز کے اندر کوئی اضافہ ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ما ذاکا، کیا ہوا؟ قالو، صحابہ نے عرض کی صلیت قضا و قضا، آقا حضور آپ نے ایسے ایسے نماز پڑھائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فسنا رجلے، آقا حضور نے اپنا پاؤں مبارک موڑے، واستقبل القبلہ، پھر قبلہ شریف کی جانب منہ کر لیا، وسجد سجدتین، اور 2 سجدے کیے، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا، پھر آپ نے ہاں بیٹا صاف ہو جائے تو سجدہ صاف کرنا ہے، اس کی تعلیم دینا مقصود تھا، اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو صاحب ہے نا، اور ساری امت کیا سارے لوگوں کی یادداشت سے بھی وہ اعلیٰ ہے، امت کے یادداشت سے بھی ہاں، یہ صاحب مبارک جو ہوا امت کو سبق دینے کے لیے کہ اگر نماز کے دوران ایسے ہو جائے تو ایسے کرنا ہے، صاحب ہو جائے تو سجدہ صاحب کرنا ہے، اور 2 سجدے کرنے ہیں، سمجھ آ رہی صاحب کے؟ ایک سجدہ نہیں ہے، 2 سجدے ہیں، یہ تعلیم مقصود تھی، یہ اس وجہ سے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر صاحب کے ساتھ نماز پڑھا کے لوگوں کو تعلیم دے دی۔ بات آ رہی سمجھ بھائی؟ تو یہ امت کی تعلیم کے لیے آپ کے صرف افعال کی حد تک، یہ بھی صرف آپ کے یاد رکھیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال و اخبار میں صاحب واقع نہیں ہوتا، ان کے فرمان میں صاحب نہیں ہوتا، اور ان کی خبر دینے میں صاحب ہاں بیٹا وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے دیتے، اگر ان کے قول یا خبر دینے میں بھول ہو جاتی ہو نا، پھر تو بیٹا دین ایمان سے اعتماد ہی اٹھ گیا نا۔ ان کے قول اور خبر میں صاحب واقع ہوتی، یہ یاد رکھیں، صرف فعل میں، فعل کرنے کی حد تک ہے تو یہ بھی امت کی تعلیم کے لیے، بھی امت کی کہ امت اگر ایسے کرے تو پھر امت کو کیا کرنا چاہیے، امت سے ایسے ہو جائے تو امت ہاں، یہ اس مقصد کے لیے تھا۔ تو فرماتے ہیں جب حضور نے نماز مکمل کی نا، سجدہ صاحب کے ساتھ سلام پھیر دی، فلما اقبل علینا بوجہہ، پھر ہماری طرف توجہ فرمائی۔ اب اس میں ایک آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ دوران نماز بات چیت بھی کی ہے، اور نماز مکمل کرنے کے بعد بات چیت بھی کی ہے، پھر دوبارہ مطلب ہے سجدہ صاف وغیرہ کیا ہے نا۔ تو بیٹا اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نماز کے دوران بات چیت کرنا جائز تھی، ہو جاتی تھی، بعد میں جب منع کر دیا گیا کہ نماز کے اندر کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، اس وقت کا پھر نہیں کیا۔ اور بعض اہل علم نے اور بھی ایک جواب دیا، وہ کہتے ہیں بھی بات چیت کریں آپس میں، پھر تو نماز جناب فاسد ہوتی ہے، اور وہ تو نماز میں مناسب نہیں ہے آپس میں بات چیت کرنا۔ جب بات چیت کرنی ہو حضور کے ساتھ، حضور کو تو ویسے بھی سلام دیتے ہیں، کوئی نہیں دیتے؟ السلام علیکہ ایھا النبی بھی تو پڑھتے ہیں نا۔ تو آقا حضور کی بات چیت ہو، آقا حضور سے بات چیت ہو، تو یہ نماز کے اندر کو خلل ڈالتی ہاں۔ بہرحال یہ بعد میں جو مسائل واضح ہو گئے ہمارے لیے پھر وہی ہے نا کہ نماز کے دوران حضور نے فرمایا نماز صلاحیت نہیں رکھتی لوگوں کی کلام اور بات چیت کی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا چہرہ مبارک کر کے نا بیٹا، خطاب کرنے والے کا چہرہ سامعین کی طرف ہونا چاہیے نا، تو سامعین کو خطیب صاحب کی طرف دیکھنا چاہیے نا، یہ نہیں دوسری طرف دیکھ رہے ہوں۔ بات آ رہی سمجھ؟ اور نماز کے بعد بھی چاہیے کہ چہرہ پھیر کے نمازیوں کی طرف بیٹھیں، سمجھ آ رہی بھائی؟ چہرہ نمازیوں کی طرف کرنا چاہیے، زیارت کرانی چاہیے ائمہ کرام کو، سمجھ آ رہی؟ سنت پہ عمل بھی ہوگا نا، برکت بھی ہوگی۔ اور یہ بھی کوئی نہیں ہے کہ دوران نماز تو چلو ایک عذر ہے، استقبال قبلہ کرنا ضروری ہے تو پیٹھ کی ہوئی ہے، ویسے نمازیوں کی طرف زیادہ پیٹھ بھی نہ کریں، ان کو ساتھ ملائیں نا دعا وغیرہ میں، ان کو ساتھ ہے۔ اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ مبارک کیا تو فرمایا اِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُم بِهِ، اگر نماز میں کوئی معاملہ آ گیا نا، حضور فرمایا میں آپ کو خبر دے دیا کروں گا، میں آپ کو خبر ہاں، معاملہ کو پیش ہو گیا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ اتنی پڑھنی ہے، آپ ایسے پڑھنی ہے، ویسے پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اذانیں دیں سراپا نیاز تھی تیری، علامہ اقبال نے تو کہہ دیا نا، اذانیں دیں سراپا نیاز تھی تیری، دین کی اذانیں نمازیں کیا ہیں حضور؟ آپ کے ساتھ ہی ہیں،
جیسے آپ کہہ دیں ایسے اذان ہے، جیسے کہہ دیں نماز ہے۔ اذانیں دیں سراپا نیاز تھی تیری، تجھی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری، تجھی کو دیکھتے رہنا محبوب تیری رضا، جیسے تو راضی ہے۔ تو بتائے آپ، تو کہے کہ ادھر رخ کرنا ہے تو ہم ادھر رخ کریں گے، تو کہے کہ ادھر کرنا ہے تو ہم ادھر کر لیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ مسئلہ درپیش ہوا تو میں وضاحت کر دوں گا، بتا دوں گا، خبر دے دوں گا۔ وَلَٰكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَىٰ كَمَا تَنْسَوْنَ، لیکن میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، صاف ہو جاتی ہے جس طرح تمہیں ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بھی اہل علم کہتے ہیں شارحین حدیث، صرف صاحب کی حد تک حضور نے مثال دی ہے، سارے کاموں میں یہ نہ کہیں، سمجھ آ رہی بھائی؟ وہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بشریت ہے نا بیٹا، پوری دنیا میں کائنات میں اس جیسی بشریت بھی کسی کی نہیں ہے، بشریت کا انکار نہیں کرتے، آقا حضور بے مثل بشر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ فرمانا تمہاری طرح یہ بھول کا صرف معاملہ ہے، صاحب کا معاملہ ہے۔ تو یہ صاحب کبھی نماز کے اندر ہو جانا لوگوں کو دکھانے کے لیے، پریکٹیکل کروانے کے لیے، اور پریکٹیکل کرنے سے ایک سادہ سا بندہ بھی مسئلہ سمجھ لیتا ہے۔ تھیوری جو ہوتی ہے، تقریر خطاب ہو سکتا ہے وہ پورا نہ سمجھے، تو آقا حضور نے عملی طور پہ کر کے دکھانا تھا۔ آپ نے فرمایا ایسے ہو جاتا ہے، فَإِذَا نَسِيتُ، تو جب ایسے ہو جائے تو فَذَكِّرُونِی، مجھے لقمہ دے لیا کرو، یاد تکبیر کہہ لیا کرو۔ وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، جب تم میں سے کسی ایک کو نماز میں شک پڑ جائے نا، یہاں پہ حضور نے نہیں فرمایا مجھے شک پڑ جائے تم میں سے کسی کو شک پڑ جائے۔ اب بات آئیے سمجھے، جب جو معاملہ بیان کر رہے تو فرمایا ایسے میں مجھ سے ہو جائے تو آپ ذکرونی کر لیا کرو، یاد کروا دیا۔ آگے فرمایا جب تم میں سے کسی کو شک پڑ جائے، اپنا نہیں فرمایا، سمجھ آ رہی بھائی؟ حضور کو شک تو کوئی نہیں ہے نا بیٹا، حضور کی صاحب جو ہے لوگوں کو عملی سبق دینے کے لیے، عملی طور پہ سبق دینے کے لیے، ہاں فرمایا جب تم میں سے کسی کو شک پڑ جائے نماز میں، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، وہ کیا کرے بھئی، درستگی کی طرف غور و فکر کرے، تحری کرے۔ اور بندے کو شک پڑ گیا 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو کیا بندے کو کرنا چاہیے؟ تحری، غور و فکر کرے۔ اگر 3 کی طرف اس کا ذہن جمے نا، غالب اس کی سوچ رہ جائے کہ 3 پڑھی ہیں، پھر ایک اور ساتھ ملانی چاہیے اور سجدہ صاحب آخر میں کر لینا چاہیے۔ اگر اس کا یہ غالب گمان یہ بنے کہ نہیں 3 نہیں 4 میں نے پڑھ لی ہیں، تو پھر بھی سجدہ صاحب کر لینا چاہیے۔ ہاں اس کو سمجھے 4 ہی، پھر ظاہر 4 کی طرف غالب رہا ہے، پھر ایک اور تو نہیں نہ پڑے گا، لیکن سجدہ صاحب پھر بھی کرے گا، سجدہ صاحب۔ حضور نے فرمایا فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، جدھر تحری کر کے درستگی کی طرف جائے نا سوچ، اس پہ نماز مکمل کر لے۔ 3 کی طرف جائے تو ایک اور کر کے مکمل کر لے، 4 کی طرف جائے تو 4 مطلب سے پوری سمجھ کے وہ 4 ہی کر کے پوری کر لے۔ ثم لیسلم، پھر سلام پھیر لے، چاہیے کہ ثم یسجد سجدتین، کیا کر لے؟ 2 سجدے کر لے۔ یہ 2 سجدے کون ہیں؟ سجدہ صاحب کے ہیں، 2 سجدے ہیں، ایک سجدہ نہیں ہے۔